السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور جب اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال نہیں نکالتا تو وہ اسی چیز کو تمہاری حقیقت بنا دیتا ہے۔ کثرت سے استغفار کرنا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دل پر غبار سا چھا جاتا ہے تو میں اس کیفیت کے ازالے کے لیے ایک دن میں 100 بار اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ حکمت علی۔ جو اللہ کے رزق سے راضی ہوگا وہ ہاتھ سے جانے والی چیزوں پر غمزدہ نہیں ہوگا۔ تمہارے ہاتھ سے اگر کوئی دنیاوی شے نکل جائے تو رنجیدہ نہ ہونا، اور اگر تم نے کسی پر احسان کیا ہے تو اسے مت جتانا۔ جہاں بھی رہو خدا سے ڈرو، ہمیشہ حق بات کہو اگرچہ تلخ ہو۔ مومن کی صفتوں کے متعلق فرمایا کہ مومن کی خوشی اس کے چہرے پر اور اس کا غم اس کے دل میں ہوتا ہے۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ اچھی امیدوں اور یقین کو زندہ رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جیسے رات کے بعد دن پر یقین، خزاں کے بعد بہار پر یقین، اندھیروں کے بعد اجالوں پر یقین رکھنا، ویسے ہی ہمیشہ اچھے کی امید رکھیں اور خوش رہیں۔ ماں ہر رشتے کا کردار نبھا سکتی ہے، لیکن ماں کا کردار کوئی رشتہ نہیں نبھا سکتا۔ علم ایک درخت ہے، الفاظ اس کے پتے ہیں اور عمل اس کا پھل ہے۔ حقیقی سکون صرف اس وقت ملتا ہے جب آپ تنہائی میں خدا سے لو لگاتے ہیں۔ مایوسی ایک بڑا سبب غلط لوگوں سے کی صحبت ہے جو انسان کو سراسر گمراہی کی جانب گامزن کر دیتی ہے۔ اگر ہم خیر میں مصروف نہ ہوں تو شر میں مصروف کرنے والی طاقتیں ہمیں تلاش کر لیتی ہیں۔ نظر اپنی خامیوں پر بھی رکھو، ہمیشہ سامنے والا ہی غلط نہیں ہوتا۔ خواہشوں کو بے لگام مت چھوڑو، یہ باغی ہو جائیں تو حرام حلال، جائز ناجائز کچھ بھی نہیں دیکھتی۔ 2 دن کی زندگی ہے، اسے 2 ہی اصولوں پر گزار دو، رہو تو پھولوں کی طرح، بکھرو تو خوشبو کی طرح۔ صبر کریں، اگر آزمانے والا اللہ ہے تو آزمائش سے نکالنے والا بھی تو ہمارا اللہ ہے۔ نہ جانے کیسے پرکھتا ہے مجھے میرا خدا، امتحان بھی سخت لیتا ہے اور ہارنے بھی نہیں دیتا۔ ایک بات پر ایمان رکھے کہ جو انسان ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، اللہ اس انسان کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ ہر آزمائش اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ کا ہر فیصلہ بہترین ہوتا ہے۔ آپ اپنی صفت پر راضی رہیں۔ چڑیا کبوتر نہیں بن سکتی، کبوتر کوا نہیں بن سکتا، سب کا اپنا اپنا نصیب ہے، تم جو ہو تم وہی بنے رہو گے۔ غم بڑی مفید چیز ہے، یہ اللہ کی رضا کو سمجھنے کا ایک طریقہ ہے، اپنی شخصیت اور عاقبت کو سنوارنے کے لیے اہم ہے۔ غم نہ ہو تو زندگی آدھی رہ جائے۔ اللہ سے مانگنا کبھی مت چھوڑنا، اللہ نے تو ابلیس کو بھی دے دیا جو اس نے مانگا۔ تم اپنے آپ کو کتنا ہی گناہگار سمجھتے ہو، اللہ کو پکارنا مت چھوڑنا۔ اپنے سے بڑوں کے پاس بیٹھا کرو، عالموں سے سوال کیا کرو اور دانش مندوں سے ملا کرو۔ جہنم میں لکڑیاں نہیں ہوتی، ہر کوئی اپنے اعمال کی آگ ساتھ لاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے، آمین۔ اپنی زندگی میں جس خیر، بھلائی اور بہتری کی تلاش آپ کو ہے وہ صرف اللہ کے دین پر چلنے میں ہے۔ نماز کی پہلی رکعت میں انسان کا دل کتنا بھی تکلیف میں کیوں نہ ہو، آخری رکعت تک سکون مل ہی جاتا ہے۔ مضبوط بنو لیکن بدتمیز نہیں، مہربان بنو لیکن کمزور نہیں، جرأت مند بنو لیکن بدمعاش نہیں،
فخر کرو لیکن تکبر نہیں۔ دوسروں سے متعلق اپنی زبانوں کو سی ڈالو، کیونکہ بدگمانیاں بالکل ایک پھٹے کپڑے کی طرح ہے، جتنا بھی سی لو کپڑا پھر بھی پھٹا ہی رہے گا۔ ہر اگنے والی چیز یہ بتاتی ہے کہ انسان جو بیجتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ اے میرے دوست، اگر تم سمجھدار ہو تو محبت کے سوا کچھ نہ بیجو۔ نکاح کا عادل وہ ہے جسے دوسرے کی بیٹی میں اپنی بیٹی نظر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی نہیں کہا کہ زندگی آسان ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں گا۔ زندگی میں کبھی کسی کا دل مت دکھانا، کیونکہ وہ معاف تو کر دے گا لیکن بھولے گا نہیں۔ 100 دوست بنانا کوئی معجزہ نہیں، بلکہ معجزہ ایک ایسا دوست بنانا ہے جو سینکڑوں آپ کے خلاف ہونے پر بھی آپ کا ساتھ دے۔ لاجواب ہوتے ہیں وہ رشتے جو احسان سے نہیں چلتے، احساس سے چلتے ہیں۔ نیکیاں کرتے جاؤ اور دریا میں ڈالتے جاؤ۔ جب کبھی زندگی میں طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی۔ انسان کو انسان سے دور کرنے والی پہلی چیز زبان اور دوسری چیز پیسہ ہے۔ دنیا کو سچے ہونے کی دلیل مت دو، بس یہی سوچ رکھو کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ نہ کر نصیب سے اتنے گلے اے انسان، جب اللہ راضی ہوتا ہے تو ہر چیز مل جاتی ہے۔ جہالت گہری نیند کی طرح ہوتی ہے، جگانے والے پر غصہ آتا ہے۔ غرور اچھا نہیں کسی بھی شے پہ، یہاں جلتی لکڑی بھی کبھی پیڑ ہوا کرتی تھی۔ روپیہ جتنا بھی گر جائے مگر اتنا کبھی نہیں گر پائے گا جتنا روپے کے لیے انسان گر چکا ہے۔ لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جاؤ جس طرح تم سوتے وقت دنیا سے غافل ہو جاتے ہو۔ دوسرے لوگوں میں اپنے اندر کی گندگی تلاش کرنے کو شک کہتے ہیں۔ صبر کا سلیقہ نہیں مجھ میں یا رب العالمین، میرا دل اپنی رضا میں راضی کر دے، آمین۔